وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اب یہ ایک عام بندے کو اس کے ماں باپ سے تعلق بتایا جا رہا ہے کہ تیرے ماں باپ اگرچہ مسلمان نہیں ہیں اور وہ تجھے کہیں کہ اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کر لے، فرمایا یاد رکھنا ماں باپ تجھے شرک کی بات کریں اور شرک کی دلیل تو دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اس بات میں ماں باپ کی بات نہیں ماننی کہ جو اللہ کے بارے میں غلط بتائیں، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، جب تک ماں باپ زندہ رہیں گے دنیا میں تو ان سے اچھائی در اچھائی کرے گا. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ اربوں رحمت نازل فرمائے. میں نے ان کی قبر پہ حاضری دی ہے دین پور شریف رحیم یار خان خانپور میں. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ ایک سکھ کی اولاد ہے، مسلمان کی اولاد نہیں ہے. شیخ الہند کے مایا ناز شاگرد ہیں. ان کی والدہ آخر تک کہتے ہیں سیکھ رہی، پتہ نہیں بعد میں آخر مسلمان، لیکن ان کا ایک واقعہ موجود ہے. وہ ان سے ناراض تھی کہ یہ مسلمان کیوں بنا، اور بعض اوقات مارنے تک نوبت آ جاتی اور جوتی اتار کے مارتی. بچوں کو پڑھا رہے ہیں حدیث پاک کی کتاب اور ماں گھر سے نکلی جوتی اتار کے. عبید اللہ کہنے لگی جی تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے ماں باپ کا دین چھوڑ دیا. تو انہیں شاگردوں کو آنکھوں میں خبردار جو کوئی بولا بس اپنی ترتیب پہ رہنا. جی ٹھیک ہے. ماں آئی اور جوتی اٹھا کے مار رہی ہے سر پہ، اور یہ کتاب ایک طرف رکھ کے سر جھکا کر مار کھا رہے ہیں. جب ماں تھک گئی پھر وہ جوتی اٹھائی، امی کو اپنے ہاتھوں سے پاؤں میں پہنائی اور گھر جا کے چھوڑائے. کہا میری اماں تجھے شاید تیرا دین یہ سکھاتا ہو، مجھے میرے دین نے یہ سکھایا ہے. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. پیروی اس کی کرنی ہے جس کے دل میں اللہ کی طرف کی انابت موجود ہو. ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. جس کی پیروی کر رہے ہو اگر ان کے دل میں اللہ ہے تو پھر تم سب نے میری طرف آنا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا تمہارے معاملات کیا تھے، اچھوں کو اچھائی اور بروں کو برائی سے. پھر وہی دعوت پہ آ جائیے. فرمایا یا بنیا، یہ پھر نصیحت شروع کہ اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل. اللہ کی ذات کا عقیدہ تھا نا، پھر اب اللہ کی صفات کے عقیدے بتائے جا رہے ہیں. کہا میرا بیٹا یہ بات یاد رکھنا، رب العزت کی طاقت یہ ہے، رائی کا دانہ، رائی سرسوں کے دانے جتنا، یہ چھوٹا دانہ جو گندم کے دانے سے بھی چھوٹا ہے، کہا یہ دانہ ایک پتھر پہ رکھ دیں، زمین میں رکھ دیں، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ. آسمانوں میں رکھ دو، پتھروں پہ رکھ دو، پہاڑ پہ رکھ دو، زمین پہ رکھ دو. یأتی بہ اللہ، رب کی طاقت یہ ہے کہ اللہ چاہے تو اسے یوں لے آ سکتا ہے تیرے سامنے. تو رائی برابر بھی کسی سے معاملے میں نہ برائی کرنا نہ غلط کام کرنا کہ اللہ اتنے پر بھی باز پرس کر سکتا ہے. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ پاک خبر بھی رکھتا ہے اور لطیف باریک بین بھی ہے. ایک لطافت ہوتی ہے، ایک کثافت ہوتی ہے. کثافت کہتے ہیں چیز ہو اس کا وزن ہو، لطافت کہتے ہیں چیز ہو اس کا وزن نہ ہو. آپ کے ذہن میں سوال آئے گا وہ کون سی چیز ہے جو چیز بھی ہے اس کا وزن نہیں ہے؟ تھرمامیٹر اٹھائیں، بخار چیک کریں، 100 پر بخار ہے، تھرمامیٹر کو تولیں اتنا وزن، اس کو 0 کر دیں ٹیمپریچر کو پھر بھی اتنا وزن. موبائل میں سم موجود ہے، اس سم میں 10,000 روپے کا بیلنس ہو، سم کا وزن اتنا، اور 0 بیلنس ہو پھر بھی وزن اتنا. لطافت اور چیز ہے، کثافت اور چیز ہے. کہ رب العزت ہر معاملے پر قادر ہے، یوں سمجھایا اور بتایا جا رہا. اچھا یا بنی، اب جب عقائد پورے ہو گئے نا پھر اب مسائل شروع فرمائے. یہ تربیت کا انداز. یا بنی اقم الصلاۃ، کہ بیٹا نماز کو قائم کرو. اقرا الصلاۃ نہیں ہے، نماز کو پڑھو. نماز کی قرات کی بات نہیں ہے، نماز کے قیام کی بات ہے. علماء نے لکھا ہے نماز پڑھنے کا معنی ہے کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھ لیا، اور قیام صلاۃ کا معنی ہے جس کو اقیم الصلاۃ کہا گیا ہے کہ نماز کے اوقات بھی معلوم ہونے چاہیے، کب شروع ہو رہا ہے ٹائم، کب ختم ہو رہا ہے، تب نماز تم سے نہیں نکلے گی. تو نماز کا قیام رکھنا. یہ دیکھو ایک مربی، ایک معلم، ایک والد، ایک استاذ، ایک ٹیچر اور ایک ٹیوٹر کی ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ اپنے سامنے والے سامع کو کس طرح اپنے سمجھانا. اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، نیکی کا حکم، ونہا عن المنکر، برائی سے روکنا،
وصبر علی ما اصابک، تکلیف پر صبر، ان ذالک من عزم الامور. میں سرائکی میں کہوں یہ جنے دے پتر دا کام ہے. ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت بڑے اولو العزم کام میں سے ایک کام ہے. یہ ان کاموں کی بات کی جا رہی، دل گردے کی بات ہے بیٹا، اس طرح بنو. یہ تعمیر بتائی جا رہی. اچھا پھر نماز پہ، پھر اچھائی اور برائی کی پوری ترتیب پہ کیا سے کہ جیسے میں نے کہا نہیں گاند والا آیا جی، نہیں بیٹا صفائی والا آیا ہے. یہ ہے نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معاملے سمجھائے اور بتائے جا رہے ہیں. اچھا اس کے ساتھ یہ آخری آیت، بلکہ آخری دو آیات، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. اب معاشرے میں کیسے رہنا ہے، عقائد مسائل اب معاشرے میں، جیسے حقوق العباد کی بات کی جاتی، لیونگ اسٹائل میں نے کہا نا کہ آپ نے رہنا کیسے ہے. فرمایا معاشرے میں رہنے کا اصول کیا ہے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے رخسار کو مت پھلانا لوگوں کے لیے، غصہ نہ دکھانا. یہ سمجھانے کا انداز دیکھیں. یہ اپنے گالوں کو مت تکلیف دینا، کیا مطلب؟ اسی سے تو کامن جو ایک وہ ہے جوز آتھر ہے، ایک یہودی مصنف ہے، اسی نے تو اصول اخذ کیا ہے. آپ ایک کتاب دیکھیں نا، دا کی آف سکسیس، کامیابی کی چابی. پہلے سال جب اس نے لکھا تو پہلے سال تل ابیب کے لکھنے والے کی 10 لاکھ پرچے تو اس کا پہلے ایڈیشن میں نکلے. وہ دا کی آف سکسیس میں اسی آیت سے ایک بات اخذ کر کے کہتے ہیں نا کہ غصہ کسے کہتے ہیں کہ غلطی دوسرے کی ہو، سزا اپنے کو دے دو. آپ کے غصے سے آپ کے مخالف کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ کا دل گردہ متاثر ہوگا، آپ کی ہیلتھ متاثر ہوگی. تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بیٹا اس طرح کے ناجائز غصے تو کرے گا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، وہ تیرے ساتھ معاملہ لوگوں کے لیے تو تیرا اپنا نقصان ہے. اس طرح کے معاملے مجمع میں نہ کرنا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور باہر نکلنا چلنے پھرنے کے لیے تو اترا کر اکڑ کے نہ چلنا. کیوں اکڑ کے لوگ کیوں چلتے ہیں؟ کیا کر لوگے تو کون سا پہاڑ توڑو گے؟ قرآن کریم کی اسی آیت کے ساتھ قرآن کریم میں دوسری جگہ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے. جیکو آزادیں باہ مار کے ٹوران دی کڑی لوڑ ہے. میں بعض اوقات حیران ہوں، اپنے آپ کو غلط طریقے سے چلا کے کہتے ہیں میں نے اس کو جلایا ہے. تو یہ جلا رہا نہیں ہوتا بھائی، تو اپنی حیثیت بتا رہا ہے، جلایا نہیں کہتے. تو فرمایا یہ چلنے کا انداز آپ کا نہیں ہونا چاہیے، آپ کے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ کل تو سائیکل پہ چلتا تھا، آج تیرے پاس کار اور گاڑی آ گئی ہے. تو سائیکل پہ چلتا تھا، تیرے سامنے کار والا گزرتا، وہ تیزی سے گزرتا، دھول اڑتی تیرے ناک میں پہنچتی تو 2 جملے اس کے خلاف کہتا. آج تیرے پاس گاڑی ہے تو بھی اپنے چھوٹوں کا خیال کر. تو یوں بھاگ کے چلے گا تو پھر معاملہ کیا؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یہ معاملہ اپنی جگہ، اور یہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اپنی جگہ. آپ کو چلنے کا، آنے جانے کا انداز. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ رب العزت اس طرح کے بندوں کو اور متکبر کو اور اس طرح چیخ پھاڑ کہنے والے کو کوئی پسند نہیں کرتے. وقصد فی مشیک، چلنے کے انداز میں میانہ رو رہے. صرف چلنے کے انداز میں نہیں، لوگوں کے ساتھ پبلک ڈیلنگ میں بھی. وہ کہتے ہیں دوست کو اتنے رازوں سے آگاہ کرو کل دشمن ہو جائے تو نقصان نہ دے سکے. گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے والا تیرے ساتھ منظر نہ پیش آئے. وقصد فی مشیک، اپنے معاملات ٹھیک رکھ. وغضض من صوتک، آواز میں میانہ روی اور آہستہ پن رکھ، چیخ کر پکارنا نہ ہو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ چیخ کر پکارنا اور بے جگہ چیخنا یہ تو گدھوں کا کام ہوا کرتا ہے. حمیر حمار کی جمع. یہ 8 آیات ہیں. سورت نمبر 31 سورت لقمان کے، آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 19 تک. یہ تربیت کے اصول ہیں. آپ اساتذہ ہیں، عالم ہیں تو آپ خود سمجھیں گے، نہیں تو کسی عالم سے اس کی تفسیر جا کر سمجھ لیجئے. وہ 20 چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ کے سمجھائے گا کہ کس طرح انداز ہوتا ہے. یہ معاملہ سامنے ہو تو تربیت کے اصولوں میں بندے کو گفتگو سمجھ آئے گی. کیسے ہم نے، جہاں آپ نے یہ سمجھانا ہے تو وہاں آپ اساتذہ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس بچے کو اسکول کی تعلیم کے ساتھ اس کے مذہب کی، ایمان کے، اسلام کی اور دین کی بات بھی بتائیں. آپ کا بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا، آپ کا اسٹوڈنٹ اگر نماز نہیں پڑھتا تو آپ نے کس انداز سے اس سمجھانا ہے؟ پیار سے سمجھانا. یوں ہونا چاہیے. اپنے پڑھائی میں 2 منٹ نماز کے بارے میں بندہ رکھ لینا،
بندہ بیٹھے ہوئے ایسے، ہاں بس میں پیریڈ ختم کر کے میں نے وضو کرنا ہے، میں نماز پہ جانا ہے کیونکہ نماز، اس طرح کی بندہ بات کر لے، چھوٹی سی کوئی ایک بات نماز کے بارے میں، کوئی ماں باپ کی عزت کے بارے میں، معاشرے میں رہنے کے بارے میں، دوسروں کے حق نہ کھانے کے بارے میں سمجھا اور بتا دیا جائے تو اس پہ کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا نا کہ یہاں سے نکلنے والے کی آپ پہلی اینٹ رکھ رہے ہیں، آگے کیا سے کیا ہوگا، تو ہم نے اپنی ترتیب ٹھیک رکھنی ہے. یوں نہ ہو کہ یہ بچہ پاس ہو یا فیل ہو، پڑھے یا کھیلے کودے، میری تنخواہ تو پکی ہے، میرے اکاؤنٹ میں ہر مہینے میں آ جائے گی. اگر یہ ہے تو ناراض نہ ہونا، پھر ہم اپنے پیشے کو بیچ رہے ہیں، پھر ہم استاذ کہلانے کے لائق نہیں ہیں. بس میں پڑھن پڑھاؤن واسطے بیٹھا، پھر میرے میں اور کسی دوسرے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والے میں فرق نہیں ہے. پھر تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.